שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד। ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکلاتیں، آزمائشیں، مصیبتیں ہم پر سے گزر جاتی ہیں، آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذمہ دار کون تھا، who was responsible۔ تو بڑے لوگ وہ ہیں جو اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کو غلطی ماننا کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب آپ اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ میں اس سارے معاملات کے ہو جانے کا سبب ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ذمہ دار میں ہوں۔ تو یہ ہمیں کلام مقدس میں سے تعلیم ملتی ہے کہ اگر دنیا میں چلتے ہوئے ہم سے کہیں خدا کی نافرمانی ہو جائے تو بڑی دلیری سے ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اور اس بات کو ہم خدا کے کلام میں سے بزرگ یونا نبی کے صحیفے میں سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ بزرگ یونا نبی کا صحیفہ کھولیں اور اس کا پہلا باب پہلی آیت سے ہی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلی آیت سے 12ویں آیت تک دیکھیں گے۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تھا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتاؤں کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کرے۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم قرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے؟ کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔
खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, योना को हुक्म दिया कि निन्यानवे में जाकर उन लोगों में मुनादी कर कि वो भी बच जाएं। खुदा शुरू से ही प्यार करता है इंसान को और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो लोग जो ये दावा करते हैं कि मसीह से पहले तो फजल था ही नहीं, किताब मुकद्दस में हमें ये नजर आता है कि ये खुदा का फजल था जो खुदा ने योना को नैनवा के लोगों के पास नबी की हैसियत से भेजा, क्योंकि खुदा जिस पर रहम करता है उसके पास अपने कलाम को और अपने लोगों को भेजता है, अपने खादमों को भेजता है। हर दौर में हर तरह के लोग पाए जाते रहे हैं। कुछ लोग खुदा के नबियों से खादमों से प्यार करते थे, कुछ लोग नबियों से खादमों से कतराते थे। आज भी आपको इस किस्म के लोग मिलेंगे जो कुछ लोग तो हैं वो खादमों को प्यार करते हैं, खादमों को ताजीम देते हैं, कलाम सुनना चाहते हैं, और कुछ लोग कतराते हैं, जान छुड़ाते हैं। नैनवा के लोग खुदा की नजर में अगरचे बुरे थे, लेकिन खुदा उनको एक मौका देना चाहता था। ये उसका रहम है, ये उसका फजल है। इसी तरह से बनी इस्राएल कौम ने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा और खुदावंद यीशु मसीह को बाहैसियत नबी माना, तो वो साथ में एक खास बात कहा करते थे कि फिर तो खुदा ने बड़ा रहम किया है अपनी उम्मत पर कि एक नबी बर्पा हुआ है। तो जिस कौम में भी खुदा अपना नबी भेजता था, ये खुदा का फजल था, ये खुदा का रहम था। खुदा का फजल और रहम इसी में हमें नजर आता है कि योना को भी खुदा ने हुक्म दिया कि तू जो है वो नैनवा के लोगों के पास चला जा। नैनवा के लोग बड़े जालिम थे और जुल्म ना इंसाफी। अब उसकी किताब में आप नैनवा के सारे गुनाहों को पढ़ सकते हैं। बहरहाल योना नैनवा के सारे कल्चर को जानता था, और अगरचे वो बड़ा नबी था, खुदा का बंदा है, हम उनकी ताज़ीम करते हैं, बाहैसियत वो नबी बुजुर्ग आदमी है, लेकिन बड़े से बड़े बुजुर्ग आदमी से, बड़े से बड़े नबी से भी गलती खतरा नाफरमानी हो सकती है। तो वो अपनी जान को मुश्किलातों में नहीं डालना चाहता था। वो जानता था कि खुदा जब चाहे रहम कर सकता है, तो मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे मार डालेंगे। तो कलाम में हमने पढ़ा है कि वो किराया देकर तरसीस को चल निकला, जहाज में बैठा तरसीस को चल निकला। अब यहां पर हमें ये पता चलता है कि जिम्मेदारी किस तरह से दिलेरी से कबूल की जाती है, और तबाही की सारी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, इसके लिए वो लोग बड़े फिक्र से ये काम करते थे। तो जहाज पर लिखा है खुदावंद की तरफ से बड़ी आंधी और तूफान आ गया। जहाज तकरीबन टूटने वाला था, डूबने वाला था। फिर भी लोगों ने बड़ी कोशिश की कि अजनास को समंदर में फेंक दिया, सामान फेंक दिया कि किसी न किसी तरह से जहाज को बचाया जा सके। लेकिन जब देखा कि हाथ से सारा मामला निकलता जा रहा है, तो उन्होंने कुरा डाला ताकि जिम्मेदार बंदा कौन है, इस सारी तबाही का जिम्मेदार कौन है, उसे तलाश किया जाए। क्योंकि कोई भी मामलात होते हैं जिंदगी में, खानदान में, घरानों में, तो उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। जब हमारी जिंदगियों में मुसीबत आती है, हम आजमाइशों में पड़ते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। कई लोग हैं जब वो कोई और मुसीबत में हो तो कहते हैं जिम्मेदारी इसकी है, इसने पाप किए होंगे। जब मुसीबत में हम खुद हों तो बड़ी सादगी से कहते हैं मेरी आजमाइश हो रही है। तो ये बड़ी चालाकी की बातें हैं। बड़े आराम से हम किसी को ब्लेम कर देते हैं और अपने आप को अय्यूब साबिर के साथ मिलाकर अपने आप को कहते हैं मेरी आजमाइश हो रही है, और अगर किसी और के साथ हो तो कहते हैं वो उसके कोई महापाप होंगे। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ मामला यह है कि वो लोग ढूंढ रहे थे, कुरा डालकर उन्होंने तलाश किया कि जिम्मेदार कौन है इस सारी तबाही का। तो कलाम में हमने पढ़ा है कि जिम्मेदार का नाम निकल आया। नाम किसका निकला? योना का। और वो जो नाखुदा था, यानी जहाज का कैप्टन था, उसने जाकर योना को उठाया, क्योंकि योना सोया हुआ था। नींद बड़ी आती है जब इंसान खुदा की नाफरमानी करता है, तो ऐसे लोग फिर सोते बहुत है, बेफिक्र होके कहते देखी जाएगी। सो गया, तूफान आया हुआ है, जहाज में हलचल मची हुई है, और इस पर गहरी नींद जो है वो तारी है, सोया हुआ है, बेफिक्र है। कहता है यार क्या होगा, मरना तो है, नैनवा में जाकर भी मरना है, तो यहां भी मरना है, चलो। लेकिन उसने उठाया कि तू बेफिक्र होकर सो रहा है, उठ तू भी अपने खुदा को, माबूद को पुकार, शायद वो हम पर रहम करे और हमारी जान बच सके। तो जब वो उसको उठा तो पहले तो वो जिम्मेदार तलाश कर रहे थे, ये कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, जिम्मेदार कौन है इस सारे मामले का। तो जब योना उठा तो सबसे पहले उठते ही उसने
اپنی ذمہ داری قبول کی کہ یہ جو کچھ تم پر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے ہی سبب سے ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ سبق سیکھنے والی بات، یہ ہے وہ بڑی بات جو ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنی نہیں چاہیے۔ خدا اپنے لوگوں کو آسان اور مشکل دونوں حکم دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہم برکتوں والے حکم بڑے پسند کرتے ہیں، ان کو زبانی یاد بھی کر لیتے ہیں۔ تیرے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا، تیرے کلام میں یہ لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن اس سے پہلے یہ لکھا ہے خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چلو۔ ٹھیک ہے جی، خداوند کے تابع ہو جاؤ تو پھر ابلیس کا مقابلہ کرو۔ تو ہوتا یہ ہے آج بھی لوگ اپنے من پسند قوانین کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جہاں مشکل نظر آئے تو پھر بہت جو ہے دل جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ۔ یونہ نبی ڈر گیا، یونہ نبی جو ہے وہ خدا کے حکم کو ماننے سے کترا گیا کہ کیا ہوگا، یہ میں تو مارا جاؤں گا، لہذا مرنا ہے۔ جب وہ جہاز پر بیٹھا تھا تو اسے پتا نہیں تھا جہاز ڈوب جائے گا، لیکن جہاز پر جب طوفان آیا تو بے فکر ہو کر سو رہا تھا کہ مرنا تو ہے ہی، وہاں جاؤں گا تب بھی اور یہاں بھی۔ من پسند ایماندار کی زندگی میں چوائس نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ تو اپنا دین بنا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے قوانین کو گھڑ کر کوئی اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ جب دعا کرنے کی بات آتی ہے تو یونہ پاتال کی تہہ میں بھی جا کر دعا کر رہا ہے، لیکن جب بندہ دعا چھوڑ دے تو خشکی پر بھی دعا نہیں کرتا، آسانی میں بھی دعا نہیں کرتا۔ تو یہ ساری زندگی ہمیں نظر آتی ہے یونہ نبی نے نافرمانی کی اور ترسیس کو چل نکلا۔ یاد رکھیں بے دین آدمی نافرمان ہے، خدا اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ مجرم ہے اور ہمیشہ کی جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جب خدا کا بندہ نافرمانی کرتا ہے تو خدا اسے فوراً ڈانٹتا ہے، فوراً اس پر حکمرانی کرتا ہے، اسے واپس لاتا ہے، اسے کسی بھی طریقے سے اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا خدا کا رحم ہے کہ خدا نے یونہ کو نہیں چھوڑا۔ یونہ خدا کے کام کو چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن خدا نے یونہ کو نہیں چھوڑا۔ تو جہاز پر خدا نے یہ طوفان بھیج کر، بے شک یونہ کی وجہ سے سارا طوفان جو ہے، یونہ کی وجہ سے سارا جہاز طوفان کی زد میں ہے، اور وہ ذمہ دار تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے ذمہ دار۔ یونہ نے اپنے اٹھتے ہی ذمہ داری قبول کر لی کہ میں ہوں ذمہ دار اس کا، یہ جو کچھ بھی تم پر آیا ہے یہ میری وجہ سے ہے۔ یہ میرے عزیزوں بہت بڑی خوبی ہے جس کی وجہ سے یونہ کی زندگی مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رہی، خدا نے اسے بچایا کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری مان لی۔ اس نے کہا میں آسمان کے خدا کی حضوری سے بھاگا ہوا۔ یہ بھی نوبت آتی ہے، کئی دفعہ بڑے جوشیلے بڑے روحانی لوگ کتراتے ہیں خدا کا کام کرنے کی وجہ سے، خدا کے کام سے جان چھڑاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کام کرنا دنیا میں سب کاموں سے زیادہ مشکل ہے۔ آج کے دور میں ویسے خدا کا کام لوگوں نے سب کاموں سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ بنایا ہے، کیونکہ اس کو بزنس بنا کے جب کیا جائے تو بڑا فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر ریالٹی میں آپ گناہ کے خلاف بولیں گے، آپ سچائی کی منادی کریں گے تو پھر واقعی بڑا مشکل کام ہے، جس میں لوگ ٹھکراتے بھی ہیں، ایون کہ نبیوں کو لوگوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو یہ اس دور کی منادی ہے جب بڑا مشکل کام تھا۔ آج کے دور کی منادی نہیں، آج تو ایک بزنس بنا ہوا ہے۔ ڈینامینیشنز میں لوگ پیسے کے لیے پادری بن جاتے ہیں، منادی شروع کر دیتے ہیں، لیکن منادی اصل میں واقع ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ سچ کی بات کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ لوگ جو سچے ہیں کئی دفعہ وہ بھی تھک جاتے ہیں، وہ کتراتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یونہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ نینوہ میں جائے، اس نے اپنی ذمہ داری نبھانے سے انکار کر دیا، اور جب جہاز میں اس نے اپنی ذمہ داری قبول کر لی تو سب سے پہلے اس نے یہی کہا میں آسمان کے خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کی حضوری سے بھاگا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی سارے جہاز کا عملہ پھر ڈر گیا، کیونکہ آسمان کے خدا سے سبھی ڈرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا ہے کہ اپنے ساتھ ہم سب کی بھی جان تو نے خطرے میں ڈال دی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ اب یونہ کی بڑی دلیری ہے، سر دھڑ کی بازی ہے کہ اس نے کہا یہ میری وجہ سے خدا مجھے مارنا چاہتا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے تو مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے گا۔
انہوں نے پھر بھی کلام میں لکھا ہے بڑی کوشش کی کہ جہاز کسی نہ کسی طرح سے قابو میں آ جائے، اور جب وہ نہ آئے تو انہوں نے خدا کے سامنے دعا کی، کیا خدا اس کا خون ہماری ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم ذمہ داری نہیں لیتے اس کی، ہم بے گناہ ہیں، لیکن یہ اس نے خود کہا ہے کہ یہ تیری حضوری سے بھاگا ہے تو ہم اسے سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ تو یہ خدا کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن اس کا ذمہ دار جو ہے وہ یونا نبی تھا۔ جب ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، ہم مشکلاتوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم کئی دفعہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اپنی غلطی اپنی مسٹیک کو نہیں مانتے۔ یہ بات سب سے زیادہ بری لگتی ہے خدا کو۔ باغ عدن میں بھی یہی ہوا کہ اماں ہوا نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور بزرگ آدم نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بزرگ آدم نے اپنی ذمہ داری کس پر ڈال دی؟ اماں ہوا پر، اور اماں ہوا نے ساری ذمہ داری سانپ پر ڈال دی۔ تو یہ رویہ خدا کو قطعی پسند نہیں ہے۔ جو اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہے، سیدھے معنوں میں جو اپنی غلطی مان لیتا ہے، خدا کا رحم اس پر ہے، اور خدا کا رحم بزرگ یونا سے جدا نہیں ہوا تھا۔ خدا نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دے رکھا تھا کہ تو نے یونا کو صرف نگلنا ہے۔ جب وہ جہاز پر سارے سامان کو سمندر میں پھینک رہے تھے تو بائبل میں لکھا ہے اجناس، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔ تو اس وقت یونا کو نگلنے والی مچھلی فرما برداری کے ساتھ تمام طرح کی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ رہی تھی۔ اس جہاز کے ارد گرد وہ مچھلیاں اور بھی تھیں، کیونکہ جب کھانے پینے کی چیزیں سمندر میں ڈالی جائیں تو ہر طرح کا جانور آتا ہے، سب کھا پی رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، کہتی ہیں آج تو بھائی موج لگ گئی، آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ لیکن ایک مچھلی تھی جو جہاز کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، سپیڈ اس کی سب سے زیادہ تیز تھی، لیکن کھا کچھ نہیں رہی۔ کئی مچھلیوں نے مشورہ دیا کہ ہم بھی تو تیر رہی ہیں، ہم بھی جہاز کی چاروں طرف گھوم رہی ہیں، تجھے اتنی بھاگ دوڑ کرنے کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ مال اتنا آ رہا ہے، کھا بھی۔ بہت سے لوگ ہیں آج جو کھانے پینے، جب خدا کا کوئی کام مل جائے تو اس کو کھانے پینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ وہ مچھلی ہے جو خدا کا کام کرنے کے لیے آئی ہے، خدا نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے اس کو نبھانے کے لیے آئی ہے۔ اور یاد رکھیں، ذمہ داری نبھانے کے لیے ہمیں اپنی خواہشاتوں کو بند کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ مچھلی میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن بائبل مقدس میں اور سیاق و سباق سے جو تعلیم ملتی ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مچھلی بڑی فرما بردار تھی۔ اس نے تمام کھانے پینے کی چیزیں بند کر رکھی تھی، اپنا منہ بند کر رکھا تھا، اور اس کی بھاگ دوڑ یہ تھی کہ پتہ نہیں یونا کو وہ کس طرف سے پھینکیں گے، جہاز کی کس طرف سے اس کو پھینکیں گے، کیونکہ جیسے ہی اس کو سمندر میں پھینکنا ہے، خدا کا حکم ہے کہ مجھے اس کو اپنے اندر نگلنا ہے، اسے نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کی جان بچانی ہے۔ جان بچانے کا کام، دوسروں کی زندگی بچانے کا کام، یا خدا کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو نبھانا، اگر ہم نے سیکھنا ہے تو یہ مچھلی سے بھی سیکھ سکتے۔ یہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنی رسپانسبلٹی کو اس نے لیا، اس ساری ذمہ داری کو جو خدا نے اس کو دی اس کو لیا، لیکن اس کو ذمہ داری کو نبھانے کا طریقہ جو میں نے سیاق و سباق سے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ باقی مچھلیاں کھا پی رہی ہیں لیکن وہ جہاز کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کس طرف سے یونا کو پھینک دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی یونا کو انہوں نے سمندر میں پھینکا تو بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ایک مچھلی مقرر کر رکھی تھی۔ مقرر، ہم بھی مقرر ہوتے ہیں، ہمیں بڑا شوق ہے مقرر ہونے کا، مقرر کرو، بسا کرو، ہمیں دنیا میں آج یہ سارا سسٹم بنا ہوا۔ مقرر ہونے کے بعد ذمہ داریاں نبھانا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے نبھاتے ہیں، یا ہماری وجہ سے خدا کی کلام کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ہماری وجہ سے جہاز پر طوفان آ گیا ہے، ہم ہوتے تو شاید ذمہ داری نہ لیتے بلکہ اٹھ کے دعا کرتے کہ میں بھی دعا کرتا ہوں طوفان تھم جائے گا، لیکن تو اسے پتا تھا، یونا نے دعا نہیں کی، اسے پتا تھا، کیونکہ ہر معاملہ دعا سے درست نہیں ہوتا، فرما برداری سے ہوتا ہے۔ فرما برداری سے اسے پتا تھا یہ طوفان میری وجہ سے ہے، اسے مجھے اپنی ذمہ داری لینی ہوگی، سنا مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اسے اٹھا کر سمندر میں پھینکا اور مچھلی نے منہ کھولا، جناب اسے لیا اور
लेकर मंजिल की तरफ रवाना हो गई। 3 दिन लिखा है, तीसरे दिन उसे खुश्की पर वो उसने जाकर उगल दिया। तो कितने दिन मछली भूखी रही, क्योंकि खाना पीना बंद था उसका। अगर वो खाती पीती तो यूना मर जाता, इसलिए उसे रुकना पड़ा। यह है जिम्मेदारी लेना, अपनी जिम्मेदारी को निभाना। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें खुदा ने बहुत सी जिम्मेदारियों से नवाजा है। आपके ऊपर आपके खानदान की जिम्मेदारी है, उसको अच्छे तरीके से निभाएं। चर्च की जिम्मेदारी आपको मिली है, उसको अच्छे तरीके से निभाएं। शुक्रगुजारी करें कि आपको जिम्मेदारी मिली है। दूसरी मछलियों की तरह खाने पीने के चक्कर में ना पड़े, ऐशो इशरत में ना पड़े, वरना जहाज का सा हाल बन जाएगा। कलाम में लिखा बहुत से लोगों के ईमान का जहाज ही गर्क हो गया। ईमान खत्म हो जाता है जहाज की तरह, क्योंकि ईमान तो है लेकिन साथ में नाफरमान है। और नाफरमानी के सबब से हम पर जब मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। इस्तिस्ना की किताब उसके 28वें बाब के अंदर खुदावंद ने फरमाया है कि तुझ पर बीमारियां नाज़िल होंगी, जब तू मेरे हुक्मों को ना मानेगा तो तू लुटता ही रहेगा। और 20वें आयत में लिखा है कि ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू खुदावंद अपने खुदा को छोड़ देगा। ये जिम्मेदारी किसने खुदा ने किस पर डाल दी है? तो जो कुछ हमारे साथ मनफी चीजें होती हैं, हम कई दफा जिम्मेदारी खुदा पर डाल देते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, हमारे साथ आजमाइशें हैं, हम पर बीमारियां वारद होती हैं और हमारे साथ मनफी बातें होती हैं, हर दौर में हर वक्त जरूरी नहीं है कि वो खुदा ही जिम्मेदार हो। खुदा ने पहले से फरमाया है, इस्तिस्ना की किताब में फरमाया कि ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तो खुदावंद अपने खुदा को छोड़ देगा। जब खुदावंद को छोड़कर हम भागने की कोशिश करते हैं, खुदा का काम छोड़कर हम गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं, तो फिर यूना के जहाज की तरह हमारे साथ मामलात हो सकते हैं। हमारी वजह से और बहुत से लोग मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए सबक हमें यह मिलता है कि अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें। अगर कहीं गलती भी हो तो बड़े फख्र से कहें कि आई एम रेस्पॉन्सिबल। तलाश करने वालों को बताएं, जो तलाश करते हैं वो पूछते हैं हु वाज रिस्पॉन्सिबल, इस सारे मामले का कौन जिम्मेदार था। ये हमारा काम है कि हम अपने आप को पेश करें, मैं हूं जिम्मेदार, मैं करूंगा काम, मैं खुदा का काम करूंगा। छुपे ना, भागे ना, दौड़े ना, क्योंकि जब तक हम इस जमीन पर हैं, खुदा के मंसूबे में हैं, खुदा का काम करें, फर्माबरदारी से करें। और जिस मुश्किल वक्त में भी खुदा, जिस मुश्किल जगह पर भी खुदा हमें भेजता है, उसका शुक्रिया अदा करें। वो हिफाजत करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो जो मछली के पेट में भी जिंदा रखने की कुदरत रखता है, वो नैनवा के लोगों में से भी बचाने की कुदरत रखता है। खुदावंद हम सबको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।